سورہ شعراء کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں اب 105 سے 122 آیات کی تفسیر ہوگی، پہلے تلاوت پھر ترجمہ اور پھر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون قال وما علمی بما كانوا یعملون ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنین ان انا الا نذیر مبین۔ قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین قال رب ان قومی کذبون فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون ثم اغرقنا بعد الباقین ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ترجمہ ہوگا ان آیات کا۔ نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے ان کے ہم قوم نوح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا امین ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی میں ہے جو سارے جہان کا رب ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ بولے کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں اور تمہارے ساتھ کمینے ہوئے ہیں؟ فرمایا مجھے کیا خبر ان کے کام کیا ہیں، ان کا حساب تو میرے رب ہی پر ہے۔ اگر تمہیں شعور ہے اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، میں تو نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا۔ بولے اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنگسار کیے جاؤ گے۔ عرض کی اے میرے رب میری قوم نے مجھ کو جھٹلایا، تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے، تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے، مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات دے۔ تو ہم نے بچا لیا اسے اور اس کے ساتھ والوں کو بڑی کشتی میں، اور پھر اس کے بعد ہم نے باقیوں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ تو اب انہی آیات کی تفسیر جو میں نے لکھی ہے، تو یہ جو رکوع ہے اس میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کیسے انہوں نے پیغام دیا اپنی قوم کو اور انہوں نے جھٹلایا، اور پھر ان کی کیسے تباہی ہوئی اور وہ نشانی بن گئے عبرت کے لیے، سب کے لیے، مکہ والے اور عرب اور ہمارے سب کے لیے، کہ نافرمانی کی، ان کی اللہ تعالیٰ کے احکام کی، رسول کو جھٹلایا، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ ان کی بربادی میں دنیا میں ہوا اور آخرت میں بھی ان کا سزا ہوگی۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، اور جب نوح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے اور کیوں ایمان نہیں لاتے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا سچا رسول ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ وہی میں نے کہا کہ فاتقوا اللہ واطیعون، یہ 8 دفعہ جو ہے نا وہ مختلف جگہوں پہ اسی سورہ میں یہ بھی دہرائی گئی آیت ہے۔ تو
جب بھی وہ ذکر ہوتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، وہ جھٹلا رہے تھے، اور پھر تو اللہ تعالیٰ اس کو کنکلوڈ کرتا ہے، جو میں شارٹ ورسز کا کہتا ہوں کہ دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ اچھے اسلوب میں شارٹ ورسز کا استعمال ہے، کہ ایک بیان کر کے پھر اس کو کنکلوڈ کیا کہ اس کا یہ نتیجہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا اور نبی کی اطاعت نہیں کی۔ فاتقوا اللہ واتیون، یعنی میرا حکم، جو اللہ کا حکم مانو اور میری اطاعت کرو، یعنی جنہوں نے کی ان کا جزا اور ان کو نجات، اور جنہوں نے نہیں کی ان کی بربادی ہوئی، اور میرا حکم مانو۔ بے شک میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں آپ کے ایمان لانے پر کوئی اجرت تو نہیں طلب کر رہا۔ یہ بھی اکثر جگہ یہ بہت صورتوں میں ایسے ہی مضمون آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو کوئی فائدہ نہیں تم سے مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، صرف یہی ہے کہ راہ راست پہ آ جاؤ، آپ کا ہی فائدہ ہے اس میں۔ تو بہرحال یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی ایسے ہی تھا، وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور میں تو آپ سے کچھ مانگتا نہیں ہوں، نہ اجرت نہ کوئی اور آپ سے خدمت، اور آپ مانیں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہے، نہ مانیں گے تو آپ کا ہی نقصان ہے۔ تو مجھے اجر تو اللہ ہی سے لینا ہے جو سارے رب کا جہان ہے، سارے جہان کا رب ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ کافر بولے، کیا ہم تم پر ایمان لائیں جس کے ساتھ نچلی ذات کے کمزور کام کاج کرنے والے لوگ ہیں؟ اگر تم واقعی سچے ہوتے تو قوم کے امیر اور سردار وہ تمہارے ساتھ ہوتے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ میرے ساتھ جو میرے ساتھی ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں، وہ غریب ہیں یا امیر ہیں، ان کا حساب تو میرے اللہ کے پاس ہے۔ اگر تم غور کرو اور تم میں یہ شعور ہو کہ میں مسلمانوں کو ان کے کام یا ان کی مال کی وجہ سے میں تقسیم کرنے نہیں آیا یا دور نہیں کرنے آیا کہ ان کو میں بانٹ دوں، یہ امیر ہیں یہ غریب ہیں تو غریب میرے ساتھ ہیں تو امیر میرے ساتھ نہ ہیں، تو یہ تو میں نہیں کرنے آیا، میں تو صرف اللہ کا ڈر سنانے والا ہوں۔ کافر بولے، اے نوح علیہ السلام، اگر آپ اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ہم ضرور آپ کو سنگسار کریں گے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے اور کسی طور یہ ایمان لانے کو تیار نہیں، تو اے اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو نجات دے اور کفار پر اپنا فیصلہ پورا کر دے۔ یعنی قوم پر عذاب نازل کرنے کی یہ دعا، یہ آخری ہوتا تھا مرحلہ جب امید ہو چکی ہوتی تھی کہ جنہوں نے ایمان لانا ہے وہ لے آئیں، آپ باقی ایمان لانے والے نہیں، تو پھر نبی دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ حجت پوری ہوگی، ہم نے پوری کوشش کر لی، اب ان میں کوئی ایمان لانے والے نہیں ہیں تو ان کو برباد کر دو، تو وہ تباہی آ جاتی تھی، پھر بہت عذاب آتا تھا، سب جو ہے ہلاک کیے جاتے تھے۔ اور کفار پر اپنا فیصلہ پورا کر دیں، یعنی قوم پر عذاب نازل کرنے کی دعا فرمائی تو جو قبول ہوئی، اور اللہ نے شدید بارشوں کا سیلاب بھیجا جس میں قوم کے سب لوگ ہلاک ہو گئے سوائے نوح علیہ السلام اور ان کے ایمان لانے والے ساتھیوں کے، جنہیں کشتی میں سوار کر کے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ بے شک اس میں ضرور، پھر وہی شارٹ ورس جو ہے وہ کہ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا اور مہربان ہے۔ تو یہاں یہ تفسیر ختم ہوتی ہے آیات۔